بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آیات منزل پڑھنے کے فوائد کے بارے میں۔ یہ آیات قرآن شریف سے منتخب کر کے بزرگان دین نے جمع کی ہیں اور ان کا نام آیات الخوف، آیات الحرس، آیات الحسن اور منزل رکھا ہے۔ سند یہ ہے حضرت علامہ ابو محمد عبداللہ یحییٰ امام شافعی امام خانہ کعبہ نے اپنی بے نظیر تالیف الدرد النظر فی خواص القرآن میں ان آیات کے بارے میں تحریر فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں ایک بار پڑھ لیا کرے وہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ ابن سیرین نے تحریر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے سفر میں ایک جگہ قیام کیا جہاں ڈاکو آتے تھے۔ رات کو وہ آتے رہے مگر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے 100 مرتبہ حملہ کیا مگر ہمارے اور ان کے درمیان ان کو دیوار نظر آتی تھی، اور بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ فرماتے ہیں ڈاکوؤں کو ہم تک نہ پہنچنے پانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ آیات تلاوت کر رکھی تھیں۔ منزل اسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو رفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی پر اسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اور اگر گھر میں اثر ہو تو پانی پر ان آیات یعنی منزل کو پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ حسن حسین میں ہے کہ جو شخص سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بسم اللہ سے شروع کرے اور بسم اللہ پر ختم کرے، یعنی سورہ ناس کے بعد بسم اللہ پڑھے، تو اس شخص کے کاروبار اور سفر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرما دیں جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں منزل کی ہیں: سورہ فاتحہ، شروع سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، شاہد اللہ، اور سورہ اعراف کی 1 آیت، اِنَّا رَبَّكُمْ، اور سورہ مؤمنون کی 1 آیت، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللہِ، اور سورہ جن کی 1 آیت، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ، اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات منزل پڑھیں تو وہ شخص چند دن میں شفا یاب ہو گیا۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو یہ مشکل پیش آتی تھی کہ جب وہ کسی مریضہ کے لیے اس منزل کو تجویز کرتیں تو قرآن پاک میں نشان لگا کر یا نقل کرا کر دینی پڑتی تھی۔ اس لیے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ مستقل طبع قرار دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی کا ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ کے نام اور اس کے پاک کلام میں بڑی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ یہ منزل پڑھیں تاکہ ہم بھی اسیب اور سحر اور دوسرے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ امید ہے کہ آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید ایسی معلومات کے لیے میری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔